السلام علیکم پاکستانی بچے MRS چینل سے میں محمد ریاض شاہد. آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں سلٹ سولوشن کے CEO جناب محمد کاشف زمان سے, اور ان سے ہم بات چیت کریں گے, ان سے کچھ انفارمیشن لیں گے. السلام علیکم جی, کیسے آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے چینل کو کچھ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دیا. تو یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی کمپنی ہے یہ کیا کام کرتی ہے اور اس سے لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ جی میں کاشف زمان بات کر رہا ہوں, CEO آف سلٹ سولوشن. اور ہماری کچھ پروڈکٹس ہیں جو سلٹ بک کے نام سے ہیں اور لیجر بک کے نام سے ہمارے پاس ہماری مارکیٹ میں اس وقت پروڈکٹ اویلیبل ہیں. اور یہ جو ہماری کمپنی ہے یہ ایک IT سولوشن پرووائڈ کرتی ہے بزنس مین لوگوں کو. جی. تو ہم اس کے اوپر تقریباً 12 سال سے کام کر رہے ہیں اس کمپنی میں, اور ہم نے اپنی ہی پروڈکٹ بنائی ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میں ان کے لیے فائدہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو ہم ایک ایسا پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ اگر وہ IT کو نہیں جانتے تو اپنے ہمارے پروڈکٹ کے ذریعے اپنے بزنس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. یہ ایک کمپلیٹ ERP سولوشن ہے جو ان کے لیے فائدہ مند ہے جو بزنس مین ہے. تو اس کے اوپر ہی ہم نے کام کیا ہے 12 سال سے. یہ بزنس مین اپنے بزنس کو یہ کیسے آپ کے اس کمپنی سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ان کو مزید انفارمیشن مل سکتی ہے اپنے بزنس کی, اس کو وہ ترقی دینے میں وہ آپ کی یہ کمپنی کیا رول ادا کرتی ہے؟ اصل میں ہماری ایسی پروڈکٹ موجود ہے جس کے ذریعے جو بزنس مین ہیں عام طور پہ جو ان کے اکاؤنٹس کو ہینڈل کرتے ہیں تو پہلے تو مینول کھاتا ان کا چلتا ہے. اچھا. تو مینول کھاتے کے ذریعے وہ اپنے بزنس کے پروفٹ اینڈ لاس کو, اپنے بزنس کے لین دین کو, ان کو اسٹیٹسٹکس نکالنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے. جب آپ ایک ERP سولوشن استعمال کرتے ہیں, اس ERP سولوشن کے ذریعے آپ سنگل کلک کے اوپر نکال سکتے ہیں کہ آپ کے پارٹیز کے بیلنسز کیا ہیں, آپ کا اسٹاک کی پوزیشن کیا ہے, آپ کے اس وقت آپ پروفٹ میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, ٹھیک ہے, آپ کا بزنس کا بیلنس شیٹ کیا کہتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے اپنے بزنس کو انالائز کرنا آسان ہو جاتا ہے. دوسرے لفظ میں اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو اس کو یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کو خدا نہ خاصا ان کے ساتھ فراڈ ہونے کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے وہ رک جائے گا. ان کے نالج میں ہوگا کہ کمپنی جو ان کا ادارہ ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے, اس میں پروفٹ ہو رہا ہے, لاس ہو رہا ہے, کوئی بندہ ہیرا پھیری تو نہیں کر رہا, یا کسی کسٹمر نے جو پیمنٹ کرنی تھی وہ وقت پہ کی ہے یا نہیں کی. جی, آپ کا مطلب یہ ہے اس میں؟ جی بالکل ایسا ہی. اچھا. کیونکہ ان کو لاس ہونے سے پہلے ہی ایک انفارمیشن مل جاتی ہے کہ آپ اس وقت لاس میں جا رہے ہیں, اس منتھ میں لاس میں جا رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو ہینڈل کر لیں. ہاں بالکل, ٹھیک ہے نا. آپ کے جو ریسیویبلس ہیں یا پیبلس ہیں ان کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا, اور آپ کے پاس اسٹاک میں کیا چیز موجود ہے. اور صحیح. ہم نے اس کا مطلب یہ بھی ان کے نالج میں ہے کہ ہمیں کس چیز کی اس وقت ضرورت ہے جو ہم نے منگوانی ہے, جی, یا کیا چیز ایسی ہے جو کم سیل ہوئی ہے, جی, اس کا بھی انہیں ڈائریکٹ پتہ چلتا رہے, پتہ چل جاتا ہے. اس کی ڈیمانڈ لسٹ آٹومیٹکلی بن جاتی ہے. صحیح. ان کو اسپیشل اس کے لیے کام نہیں کرنا پڑتا. جی. جو آپ کی پرچیز ہو رہی ہے, آپ کی سیل ہو رہی ہے, آٹومیٹکلی سسٹم ہمارا اس کی کیلکولیشن نکال رہا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈس یہ بن رہی ہیں. اچھا. کیونکہ انہوں نے اس کی لمٹ ڈیفائن کی ہوتی ہے. لمٹ ڈیفائن یہ کی ہوتی ہے کہ آپ کی کم سے کم اتنی اگر اسٹاک موجود ہو تو ہمیں سسٹم ہمیں نوٹیفیکیشن دے دے کہ اس وقت آپ کو اس کی پرچیز کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک چیز اور ہے, فرض کریں ایک بزنس مین ہے, وہ باہر سے ڈالر میں چیز پرچیز کر رہا ہے, آگے وہ ظاہر ہے انہوں نے پاکستانی کرنسی میں سیل کرنی ہے, اس کو مینیج کرنے کا بھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے آپ کے پاس؟ اس میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بیس کرنسی ایک ہی ہوتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا, اسی کے اوپر پروفٹ اینڈ لاس بیلنس شیٹس وغیرہ نکلتی ہیں. اچھا. کچھ ہم اس کو مینیج کر لیتے ہیں کہ ایز اے ڈالر کے طور پہ وہ اس کی چیزوں کو پرچیز کر رہا ہے, تو ڈالر کی انفارمیشن ہمارے سسٹم میں امبیڈ ہو جاتی ہے کہ آپ اس کی کنورژن کر لیں اور پروفٹ اینڈ لاس آپ کو ایک ہی کرنسی کے اوپر نکالیں جہاں پہ آپ کی بزنس کی پریزنس ہے. صحیح. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ادارے میں
کون سے لوگ ایسے ہیں یا کس فیلڈ کے لوگ ہیں جن کو آپ کے یہاں جاب مل سکتی ہے؟ جی ہمارے ادارے میں نا 3 قسم کے لوگ کام کرتے ہیں. ایک ہے اکاؤنٹنٹ اچھا جو ہمارے اکاؤنٹس کی بزنس مینوں کو سپورٹ دیتے ہیں. اچھا. دوسرے نمبر پہ ہے مارکیٹنگ پرسنس جو مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں اور ہماری پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. مارکیٹنگ پرسنس وہ ہونے چاہیے جو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہوں, جنہوں نے بی کام کیا ہے, ایم بی اے کیا ہے, وہ ہماری مارکیٹنگ ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اس میں آئی ٹی پرسنز ہیں. آئی ٹی پرسن کی کیٹیگریز آتی ہیں. ہمارے پاس جاب کرنے والے ڈیزائنرز بھی موجود ہیں, ہمارے پاس جاب کرنے والے نا ڈیولپرز بھی موجود ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس جاب کرنے والے نا ایس سی او پرسنز بھی موجود ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس میں سے ہم ان لوگوں کی ہائرنگ کرتے ہیں کہ ایس سی او پرسنز ہمارے مارکیٹنگ پرسن کے لیے ضرورت پڑتی ہے. لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم یہ پروڈکٹ دینا چاہ رہے ہیں اور ان کے لیے بینیفیشیل ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایس سی او کے ساتھ ہمارے کنٹینٹ رائٹر بھی ہوتے ہیں. جو بھی کمپنیز ہم سے اپنی پروڈکٹ بنواتی ہے وہ اپنے آپ کو بھی پروموٹ کرنا چاہ رہی ہے, ان کو ایسے لوگ بھی چاہیے, اس کی سروسز بھی ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس ہیں جیسے ڈیزائنرز ہیں, ہم ویب سائٹ لوگوں کی پروفائل بنا کے دیتے ہیں اور اس کی پریزنس کو آن لائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈیولپر بھی موجود ہیں جو کیا کام کرتے ہیں کہ جو ہم سے سافٹ ویئرس بناتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئرس بناتے ہیں, تو ان کو اپنی پروڈکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. صحیح. ہم اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. اس جیسے لوگ بھی ہمارے پاس جاب کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں پڑھ رہے ہیں, ان کے گھر والے ان کے وہ جو اخراجات ہیں نہیں برداشت کر سکتے. بہت سارے ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں. تو ان اسٹوڈنٹ کو کوئی آپ کی کمپنی کوئی خاص فائدہ دیتی ہے کہ ان کو یہاں پہ کوئی پرائیویٹ جاب دیں پارٹ ٹائم کے لیے, اور جو جس سے وہ انہیں کچھ انکم ہو سکے, وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکیں؟ ایسے لوگ یا آپ یہ کام سکھاتے بھی ہیں اسٹوڈنٹ کو, نئے اسٹوڈنٹ کو؟ ہمارے پاس نا جو آؤٹ سائڈر لوگ ہیں نا, جو اس وقت ایجوکیشن سے نکلے ہیں اور ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, صحیح, وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا. جن کے پاس ایکسپیرینس موجود ہے, ابھی ان کو جاب نہیں ملی, صحیح, وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا. اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں پارٹ ٹائم اپنی انکم کو انکریز کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ہماری کمپنی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے کہ جو ابھی نیو اسٹوڈنٹس نکلے ہیں جو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ بی کام ہو, چاہے وہ ایم بی اے ہو, چاہے وہ اس نے آئی سی ایم اے کیا ہو. صحیح. بعض کا تو وہ ماسٹر ڈگری تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر چلانا نہیں آتا. صحیح. وہ ہمارے پاس آئیں, ہم اس کو اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر چلانا سکھائیں گے. اگر ان کو کوئی جاب آؤٹ سائڈ میں کسی کمپنی میں مل جاتی ہے تو ان کی سیلریز اس سے ڈبل ہو جائے گی اگر ان کو اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر چلانا آئے گا. ہم اس کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ٹریننگ کے کوئی چارجز ہم نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے جو ایز اے کیا کرتے ہیں کہ مارکیٹنگ پرسن ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارے کمپنی کا پارٹ نہیں ہے لیکن وہ ہم سے ٹریننگ لے لیتے ہیں, ایم بی ایس نے بی کام کیا ہوا ہے, وہ ہمارے بہاف پہ کمپنیوں کے ساتھ رابطہ کریں, ان کی ڈیٹیلز ہمیں بتائیں, پروڈکشن ہم کریں گے, اگر درمیان میں وہ ایز اے ایجنٹ کے طور پہ کام کرے گا ہمارے ساتھ, اس کو بینیفٹ مل جائے گا, جس کو کہتے ہیں کہ آن لائن ارننگ. اس کا مطلب اس کو پھر ٹائمنگ کا بھی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ جو بھی ٹائم اس کو ملے, جو آپ 24 آورس میں کوئی بھی وہ اپنا کام کمپلیٹ کر کے آپ کو دیتا ہے تو آپ اس کو اس کا معاوضہ دے سکتے ہیں. اس کا کام کیا ہوگا کہ جو پروڈکشنز کمپنیز ہیں جو کسی بھی قسم کا بزنس کر رہی ہیں, چاہے وہ ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ ڈسٹریبیوشن سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ سروسز بیس کمپنی ہے, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنکس ہوں گے. اس نے ان لنکس کے ساتھ ہمارا کمپنی کا پروفائل تک پہنچانا ہے. اس کا ویسے وہ کیا طریقہ کار رکھے گا کہ وہ ایک انجان آدمی ہے, ابھی وہ اس فیلڈ میں نیا آیا ہے, وہ کیا طریقہ کار رکھے گا کہ وہ مطلب شاپ کیپر کے پاس جائے, کمپنیوں کے پاس جائے, وہ کیا طریقہ کار اپنائے گا اس میں ورکنگ کا سلسلہ یہ ہے کہ اس نے اپنی صرف ریلیشن کے لوگوں کی طرف جانا ہے, صحیح, جو اس کی لسٹ یا اس کے دائرے میں آتے ہیں یا اس کے ایریا میں آتے ہیں, یعنی وہ لوگ جو اس کی بات کو ایزیلی سمجھ سکیں. اس نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے درمیان ایک برج بنانا ہے, اس جس کے ساتھ وہ کسٹمر کے پاس جاتا ہے اس کو ہماری پروفائل دکھاتا ہے کہ ہم اس کو سولوشن پرووائڈ کر سکتے ہیں, ایسا سولوشن جس کو چلانے کے لیے ایک ان ایجوکیٹڈ بھی اس کو آسانی سے اس کو ہینڈل کر سکتا ہے. اچھا,
اس کا مطلب ایجوکیشن کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے, اس کو ڈیلنگ آنی چاہیے, ڈیلنگ اس کو آنی چاہیے, وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. ایجنٹ ہے جو ہمارے ساتھ لنک ہونا چاہ رہے ہیں, اس کا کام کیا ہوگا, اگر اس کے پاس نا ٹیکنیکل اکاؤنٹنگ کا ہنر ہے, اچھا, اس کے پاس ڈگری موجود ہے, جی, تو دین اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. دوسرا پرسن وہ ہے جو مارکیٹنگ کے لیے ہمارے پاس آ رہا ہے, صحیح, اس کے پاس بھی نا اگر اکاؤنٹنگ کا ہنر نہیں ہے یا اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے اکاؤنٹس کے والے سے, تو وہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. تیسرا پرسن وہ جس کے پاس ٹوٹلی نالج نہیں ہے لیکن اس کے ریلیشنز ہیں کمپنیوں کے ساتھ کسی بھی اینگل کے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پرسن ایسا ہے جو ہارڈ ویئر سولوشن پرووائڈ کرتا ہے, وہ بھی ہمارے سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے. ایک وہ پرسن ہے جو فیکٹری والوں کو دھاگے پرووائڈ کرتا ہے یا کوئی ان کی پروڈکٹ دوسری پرووائڈ کرتا ہے, وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کی اپنی شاپ ہے, وہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. وہ کیسے کہ اگر وہ ایز اے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو وہ کیا کرے گا کہ کمپنی کے ساتھ اور ہمارے درمیان ایک برج بنا دے گا اور ہماری پروفائل کمپنی کو دے گا. اس کے اگینسٹ اب کیا ہوگا کہ ہمارا کمپنی کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے گا. کمپنی ہم سے جو سولوشن چاہتی ہے, جو اس کو بزنس میں پرابلم آ رہی ہے آئی ٹی کے حوالے سے, جو اپنے سافٹ ویئر کے ذریعے وہ اپنے بزنس کو ٹوٹل ہینڈل کرنا چاہ رہا ہے, ایون کہ اپنے لین دین کو مینیج کرنا چاہ رہا ہے, ایون کہ اپنے اسٹاک کو مینیج کرنا چاہ رہا ہے, ایون کہ اپنے پروڈکشن کو مینیج کرنا چاہ رہا ہے, تو کیا وہ اس کا جو ٹیکنیکل پرسن ہے جو ہم سے ڈیل کرے گا, ہمیں سولوشن بتائے گا, ہمیں اپنی ریکوائرمنٹ بتائے گا, ہم اس کے مطابق اس کا سولوشن پرووائڈ کریں گے. اگر فرض کریں کہ ایسا پرسن ایجنٹ ہمارے درمیان آتا ہے جو صرف مارکیٹنگ ایز اے مارکیٹنگ کی فیلڈ میں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہمارا ایسے ہی رابطہ کروا دے گا جیسے اگلا پرسن موجود ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہم اس کے ریلیشن کی وجہ سے ہم ان کی کمپنی کے ساتھ ڈیل کریں گے. ڈیل کرنے کے بعد ہم ان کو اپنی پروفائل سینڈ کریں گے, سیم سچویشن وہی ہے, وہ ہمیں ریکوائرمنٹ بتائیں گے, ہم اس کے مطابق اس کو سولوشن اور کوٹیشن وغیرہ دے دیں گے. ٹھیک ہے نا. تیسرا پرسن یہ ہے کہ جو بالکل مارکیٹنگ کا پرسن نہیں ہے, بی کام بھی نہیں ہے, اکاؤنٹس کا اس کا کوئی فیلڈ بھی نہیں ہے, تو وہ ایک عام سا پرسن ہے. منیمم کتنا پڑھا ہونا چاہیے اس میں اگر وہ اس کے ریفرنس موجود ہیں, اگر وہ پڑھا لکھا نہیں بھی ہے وہ بھی ارننگ کر سکتا ہے. صحیح, لیکن اس کا ارننگ کا جو ہوگا وہ کم لیول پہ ہوگا, کیونکہ اس نے صرف ہمیں کانٹیکٹ نمبر دیا ہے اپنے جو بزنس مین ہیں دوسرے لوگوں کے, جو ان سے بزنس جو ریلیشنز ہیں, اس سے کانٹیکٹ نمبر دیا, اس کانٹیکٹ کے بھی آپ ہمارے یہاں پہ جو ٹیکنیکل پرسن ہے وہ ان سے ڈیل کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں کہ جو آن لائن ارننگ کرتے ہیں, عام طور پہ جو ایس ای او کا کام کرتے ہیں, وہ اپنے ایس ای او کے تھرو کیا کہتے ہیں کہ اپنی ہماری پروڈکٹ کی کمپنی کی مارکیٹنگ کریں آن لائن, تو آن لائن وہ بھی ارننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ہمارے پروڈکٹ ایسی ہے جو جس کو چلانے کے لیے آپ کو ایجوکیشن کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر بڑی کمپنی ہے پھر آپ کو اکاؤنٹس کا نالج ہونا ضروری ہے. اگر بڑی کمپنی نہیں ہے جیسے کہ ٹریڈنگ ہے, اس میں اکاؤنٹس کی ضرورت نہیں ہے, اس میں صرف عام پرسن ہونا چاہیے, چاہے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے نہیں ہے, ہم اس کو بتا دیں کہ آپ نے بلنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے اس کا پروفٹ کیسے نکالنا ہے, وہ آپ کی سسٹم اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی پرسن آسانی سے اس کو چلا سکتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اس میں موجود ہیں اس میں نا. تو اس میں اب یہ دیکھیں کہ ایجنٹ کے طور پہ کوئی بھی پرسن ہمارے سے اٹیچ ہو سکتا ہے, چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہے چاہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. صحیح. اچھا, یہ آپ اسٹوڈنٹ کو اس حوالے سے جو مطلب اسٹڈی کو بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اپنا ورکنگ بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو سلسلہ ہے اس کو چلا سکیں, اپنی فیس وغیرہ ادا کر سکیں, گھر والوں کا کچھ خرچہ وغیرہ پورا کر سکیں, تو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اس میں یہ میسج دینا چاہوں گا, ان کے لیے بھی ہمارے پاس ایک پیکیج موجود ہے. اچھا. جو اسٹوڈنٹ ہیں جو فرض کریں کہ وہ ڈگری حاصل کر رہے ہیں بی کام کے حوالے سے, اکاؤنٹس کے حوالے سے جو ڈگری حاصل کر رہے ہیں, صحیح, وہ ہم اس کو ہم اپنا اکاؤنٹنگ سسٹم ہم اس کو سکھائیں گے. صحیح. اور اس کی ڈیوریشن یہ پورا کورس ہے. اچھا. اس کے لیے اب کیا ہوگا کہ ان کو جو مینول کام کریں, لرننگ کریں اکاؤنٹس کے حوالے سے, ہم اس کو کمپیوٹرائز سسٹم سکھا دیں گے. صحیح. اگر ان کو کہیں پہ بھی جاب ملتی ہے نا, جاب ملتی ہے تو وہ جہاں پہ ان کو فرض کیا کہ ہم اس کو 20,000 کی جاب مل رہی ہے, وہ جاب ان کی جو ان کی پے اسکیل ہے وہ ڈبل ہو جائے گا کمپیوٹر کی وجہ سے. صحیح نا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو جب جاب کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے. صحیح. اس میں سے کون سا سافٹ ویئر آپ کو چلانا آتا ہے. صحیح.
ٹھیک ہے نا, تو وہ بتا سکتے ہیں, ہم اس کو سرٹیفکیٹ بھی دے سکتے ہیں اچھا کہ ہم نے اس کو, اگر وہ ہم سے ٹریننگ لیتا ہے تو ہم اس کو سرٹیفکیٹ دیں گے, وہ سرٹیفکیٹ کے بہا پہ آگے وہ اس کی جو جاب کا سلسلہ ہو سکتا ہے, حالانکہ وہ سرٹیفکیٹ بتائے گا کہ اس کو کمپیوٹر آتا ہے اور اس نے یہ کورس کیا ہوا ہے. صحیح. وہ گھر بیٹھے منیمم کتنے ان کو پیسے بن سکتے ہیں ان کے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی پرسن ہمارے ساتھ مارکیٹنگ کے ساتھ اٹیچ ہے, صحیح, وہ ڈیپینڈ کرے گا اس کے اوپر. اچھا, کہ فرض کیا کہ ہمارے پاس نا اگر وہ پارٹ ٹائم کرتا ہے نا, پارٹ ٹائم کرتا ہے تو ایز اے مارکیٹنگ کے طور پہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, تو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر وہ ہم کتنے لوگوں سے ہمارا ریلیشن کروا رہا ہے, یہ اس کا مطلب ہوا ہے کہ اس کی محنت پہ ہے کہ اس کی محنت کے اوپر ہے, جتنا اس نے محنت کر لی اتنا پھل مل گیا, اتنا پھل مل گیا. یہ ہے کہ اگر وہ فل طریقے زیادہ محنت کرے گا زیادہ پھل مل جائے گا, جی, اگر وہ کوتاہی کرے گا تو ظاہر پھر تو وہی حساب ہے نا. جی, لیکن اتنا ہے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے محنت کرے اور اپنے جو مارکیٹنگ کے حوالے سے جو کمپنیز ہیں ان سے ہمارا رابطہ کروائے, تو اپنے جو کالج کی فیس وغیرہ وہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ جی, تھینک یو جی, اللہ حافظ. اوکے جی, اللہ حافظ, تھینک یو.